تو گرامی حضرات، ایک صحابی ہے حضور کے حضرت حسین، یہ فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ چلے گئے زید بن ارقم کے پاس چلے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالہ سے کچھ باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ بزرگ آدمی تھے، بزرگ صحابی تھے، عمر رسیدہ تھے۔ فرماتے ہیں ہم چلے گئے، جب ہم بیٹھے تو عرض کی کہ اے زید، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ آپ نے بڑی برکتیں حاصل کی ہیں، بڑی عظمتیں حاصل کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس و مجالست میں آپ ہمیشہ جو ہیں آپ کے پاس رہے ہیں۔ آپ نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے جہاد کی ہیں، غزوات کیا ہے۔ آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ احادیث جو ہیں وہ سنائیں۔ آپ فرمانے لگے، بیٹا بات یہ ہے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری یاداشت کم ہو گئی ہے، میں تمہارے سامنے کچھ جو بیان کروں اسے قبول کرو اور جو بیان نہ کر سکوں مجھے معاف کرو۔ آپ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم خم کے مقام پر آئے۔ جب وہاں آئے تو کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں ایک بڑا عظیم خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، انا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی و اذکرکم بآل بیتی۔ 3 دفعہ یہ بات فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان ایک بندہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے گا تو مجھے لبیک کہنا پڑے گی، یعنی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں 2 چیزیں بتائے جاتا ہوں۔ ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ فرمایا قرآن مجید سے کبھی بھی تعلق نہ توڑنا، اس میں اللہ نے وہ ہدایت جو تم مانگتے ہو وہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اولین ضرورت ہدایت ہے۔ اسی لیے تو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرائی گئی، اللہ پاک نے بندوں سے کرائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے طرف بڑی رغبت ہماری دلائی، اور پھر فرمایا